اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اگرچہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگرچہ وہ کسی بھی دھرم کو اپناتا ہو، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ہر ایک کو موت آنی ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا سفر طے کرنا ہے۔ آج ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں، کیسی گزار رہے ہیں؟ تھوڑا بھی ہمیں عقل و شعور نہیں کہ ہم زندگی کس لیے گزار رہے ہیں اور زندگی جو ملی ہے کیوں ملی ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ کسی سے بھی آپ کہیں کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، تو جواب ملتا ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا ہے، ٹائم ہی نہیں نکلتا ہے۔ کس کے لیے؟ نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بزی ہیں، مشغول ہیں، مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ نہیں میرے دوستو، ذرا سا غور کریں، ذرا سا سوچیں، ذرا فکر کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی قیمت کو سمجھیں کہ آج ہم جس دوست کے لیے گھنٹوں گھنٹہ نکالتے ہیں، آج ہم جس دوست کے لیے نیندوں کی قربانی دیتے ہیں، آج ہم دوستوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، کیا وہ دوست کام آئے گا؟ یا آنکھیں بند ہونے کے بعد کیا وہ دوست کام آئے گا؟ اور ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہم دنیا میں جب سوتے ہیں نیند لینے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے، تو بغیر تکیہ، بغیر بستر کے نیند نہیں آتی۔ اچھے سے اچھے بستر کا، اچھے سے اچھے تکیہ کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ اگر گرمی ہو تو فین کا انتظام، کولر کا انتظام، اے سی کا انتظام، اگر ٹھنڈی زیادہ ہو، شدید ہو تو ہیٹر کا انتظام ہم کرتے ہیں، اگر مچھر ہو تو اس کا انتظام کرتے ہیں، مچھر بتی جلاتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی ہم تدبیریں کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو ایک بات بتاؤ کہ اور ہمیں کہیں سونا بھی ہے کہ نہیں؟ جہاں حقیقت میں سونا ہے، جو حقیقت کا گھر ہے، جو حقیقت میں بستر ہے، وہ قبر ہے، قبر ہے۔ وہاں کون سا تکیہ ہے، وہاں کون سا بستر ہے، وہاں کون سا فین ہے، وہاں کون سی لائٹ ہے، وہاں کون سی روشنی ہے؟ اس لیے میرے دوستو ذرا اندر سے سوچیں، کیا بغیر تکیہ کی نیند نہیں آتی ہے، یا بغیر بستر کا نیند نہیں آتی ہے، تو وہاں کیسے ہمیں چین اور سکون مل سکتی ہے؟ کیا وہاں کی فکر ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور قرآن تو اعلان کر رہا ہے ڈنکی کی چوٹ میں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ چکھنا ہے ہر نفس کو، ہر جاندار کو، وہ کسی بھی دھرم کا ہو۔ موت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ فلاں دھرم سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں دھرم کا ہے، فلاں مذہب کا ہے، نہیں دیکھتی۔ موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے،
بے بس ہے، لاچار ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی ہوگی آخرت کی۔ اگر ہم یہاں غفلت کی زندگی گزار لیں گے میرے دوستو تو وہاں بہت پچھتانا ہوگا، وہاں افسوس کرنا ہوگا۔ وہ افسوس، وہ پچھتانا، وہ حسرت وہاں کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے بتاتے ہیں، اور قرآن دوسری جگہ اعلان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انس اور جن کو، یعنی انسان اور جنات کو صرف اور صرف خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے انہیں بنایا ہے، ان کی تخلیق کی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھو مقصد کس سے بنا لیے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، یہ غفلت والی زندگی گزارنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ غفلت کے چادر کو اتار پھینکے اور ہوش کی چادر کو اوڑھیں، ہوش کا ناخون لیں کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا بھی ہے یا نہیں چھوڑنا ہے۔ نہیں چھوڑنا ہے، چھوڑنا ہے یہ دنیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، قبر میں تو اکیلا لیٹا رہے گا، کہ 2 گز کفن کا ٹکڑا، کہ 2 گز